اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر وقت کے بارے میں میرا اپنا ایک آئیڈیا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ اصل بات تو وقت ہے اس دنیا میں، اور وقت کی ہی اہمیت ہے۔ مجھے نہیں پتا ہم میں سے کتنے صاحبان ہیں جو تبلیغی جماعت والوں سے ملے ہیں۔ یہ میں بہت ملا ہوں، اور میں رائیونٹ جاتا بھی رہا ہوں، اور ان کی مساجد میں رات کو بھی رہتا رہا ہوں، اور بڑی عقیدت کا اظہار کرتا۔ جو اس وقت بات ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی یہ دسو، اگر تاری عمر 60 سال تک تسی اللہ تعالیٰ زندگی دے جیو تو 60 سالوں دے گھنٹے کنے تے منٹ کنے تے سیکنڈ کنے؟ زیادہ گھنٹے ہی گنو۔ تو اگر انسانی زندگی کا حساب ہے تو حساب تو ہم جب مثلا یہ مین آورز کہ جی آپ کتنے گھنٹے کام کریں گے، یہ وقت جو، تو میں کہہ رہا تھا کہ میں شرک پور شریف کا رہنے والا ہوں، اور وہاں گورنمنٹ ہائی اسکول بہت بڑا اسکول ہے، بڑا رقبہ ہے اس کا اور بڑا پرانا ہے۔ میں وہاں سے میٹرک کیا ہے، میں نے وہاں پڑھتا رہا ہوں۔ تو میں پہلی جماعت سے لے کر یہ ماں اپنی پھونکے خانی دکھانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں سیلف پریز از نو ریکمینڈیشن، لیکن میں اپنی تعریف خود ہی کر رہا ہوں کہ میں پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک مانیٹر رہا ہوں اپنی کلاس کا۔ ایسے ہی ہو گیا، بس اللہ نے برہم رکھا، چلتے گئے۔ کچھ میں پڑھتا بھی دھیان سے تھا، کچھ ہماری فیملی پڑھی لکھی، والد صاحب اس زمانے میں بھی بہت پڑھے لکھے تھے، ہینڈ رائٹنگ ان کا بہت اچھا۔ ہمارے سارے بھائیوں کا، بہن بھائیوں کا، آگے بچوں کا ہینڈ رائٹنگ بہت اچھا ہے۔ یہ خدا داد ہے، قدرتی بات ہے۔ تو وہاں میں اس میں ایک اے سیکشن میں میں تھا ہمیشہ رہا ہوں۔ پتہ نہیں یہ میرے ذہن میں کیوں تھا، اللہ کی طرف سے اے میں ہو گئے تو پھر ساری ہمارے وقت میں نا 5ویں جماعت میں ہائی اسکول جاتے تھے، 4 جماعتوں تک پرائمری اسکول ہوتا تھا۔ اب تو 5 ہے نا، تو 6ٹی میں جاتے ہیں ہائی اسکول میں۔ ہمارے وقت میں 5ویں میں جاتے تھے۔ تو ہمارے ایک انگریزی کے ایک ٹیچر تھے، کمپوزیشن۔ وہ کمپوزیشن جو ہے وہ مطلب ہے کہ 40 منٹ کا ان کا پیریڈ ہوتا تھا۔ بہت ہی نیک آدمی اور بڑے پڑھے لکھے، خاموش طبع لیکن سمندر، بہت زبردست قسم کی باتیں وہ کرتے کہ اسٹوڈنٹ سارے محسوس کیے بغیر نہ رہتے کہ واقعی یہ بات ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی، یہ ٹیچر واقعی ٹیچر ہے اور یہ ٹیچ کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے، ایسے ہی نہیں۔ تو انہوں نے ایک دن ٹائم پر 40 منٹ، 5 منٹ آنے میں 5 جانے میں، تو آدھ گھنٹہ انہوں نے، میں بڑا محظوظ ہوا، اور میں نے پھر اس کا اظہار بھی کیا۔ پھر جب بھی وہ اور بھی سبجیکٹس پہ کوئی بیان فرماتے تو میں کہتا سر جی، اس وقت سر جی کہتے تھے، سر بھی اور جی بھی، سر جی یہ وہ آپ نے جو ٹائم پہ بات کی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹائم دنیا میں، اس دنیا میں ٹائم سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وقت جو ہے اس دنیا میں ٹائم کی وجہ سے ساری یہ باغ و بہار سب چلتے سلسلے سارے ٹائم کی وجہ۔ اس دنیا میں ٹائم ہے، اگلی دنیا میں ٹائم نہیں ہے، وہاں کوئی وقت نہیں ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری تھے سعید مہدی صاحب،
ہم اکٹھے بھی رہے ہیں کئی جگہ پہ، مہربانی بھی فرماتے تھے، گپ شپ بھی ہوتی تھی ان سے. جب یہ ریلیز ہو گئے، مطلب وہ بھی قید ہوئے نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کو بھی ڈیٹینشن سفر کرنی پڑی کافی عرصے کے لیے. تو جب مجھے ملے، میں ان سے ملا، گپ شپ ہوئی، تو جو اور باتیں کی ان میں سے اس وقت ایک ریلیونٹ بات ہے. کہنے لگے مسٹر مونگا یار ذرا سوچو، اندھیرے کمرے میں ہمیں بٹھا دیا تھا، روشنی نہیں، کئی دن روشنی نہیں، مجھے ٹائم کا احساس ہی نہیں تھا، یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات ہے کہ دن ہے. اور جاتے کے ساتھ ہی انہوں نے میری جو اور باقی چیزیں اتروا لی، گھڑی بھی اتروا لی، اور گھڑی نہیں پہننے دیتے تھے، اور گھڑی پر ہی ٹائم ہوتا تھا. تو ہمیں ٹائم کا کہنے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اب رات ہے کہ دن ہے. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کو یہ اندازہ نہ ہو کہ وقت کیا ہے. تو یہ محاورہ بھی ہم بچپن میں رٹا لگاتے تھے، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، کہ یہ وقت اور جو ہے، یہ جو پانی کی جو لہر، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں یہ بچپن میں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو جو وقت ہے ہر وقت چلتا رہتا ہے. میں کسی وقت صبح باغ میں بیٹھتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی دیکھیں، یہ جو اب میں پڑھتا ہوں بڑے غور سے، میں ہسٹری میں بڑا انٹرسٹ لیتا ہوں. ہسٹورینز نے جو لکھی ہے کہ یہ اتنے سن میں یہ دن، یہ پانی پت کی جنگ ہوئی تھی فلاں فلاں کے درمیان. تو جو آج کل ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر مورخ کرے گا؟ بالکل کرے گا کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں دن یہ ہوا تھا. وہ دن پھر جو ٹائم گزر جاتا، اچھا میرے لیے بعض دفعہ یہ بڑا سہانے روح بن جاتا کہ یار اب یہ 3 بج رہے ہیں، تو اب یہ 3:01 ہے، یہ پھر نہیں آ سکتا. یہ 3:01 جو ہے، جو آج تاریخ ہے، آج کی تاریخ 31 جولائی 2023 پھر نہیں آ سکتا. یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ پھر نہیں آ سکتا. تو اسی لیے آپ میں سے بہت سارے سیانے لوگ ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو یہ نا کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور یہ ہے کہ وقت ہی زندگی ہے، وقت ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. ہم وکیل لوگ جو ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، یہ ہم وقت بیچتے ہیں. دوست کئی یہ ہوتے ہیں بے تکلف. میں کہتا ہوں یار آپ لوگ فلاں چیز کی آپ کی دکان ہے، آپ فلاں چیز بیچتے ہیں، فلاں چیز بیچتے ہیں. ہمارا جو ہم وکیل ہیں، ہم ٹائم بیچتے ہیں. یہ ٹائم ہی ہماری کموڈٹی ہے، پریشیس کموڈٹی ہے. اور یہ ٹائم، یہ اگلے دن بھی میں کہیں سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ جی وقت جو ہے، وقت کی قدر کرنی چاہیے. جس بندے نے وقت کی قدر نہیں کی، پھر وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا. مقصد یہ ہے کہ وقت جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وقت ہی زندگی ہے نا. اتنے گھنٹے، اتنے دن، اتنے پیر، اتنے مہینے، تو یہ وقت ہی ہے نا کہ جی کتنے سال کے ہوئے ہیں آپ، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، یہ آپ جو ہے یہ آپ کا سسٹم ہے. تو جو ہم یہ کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جی اتنے مین آور رہے، اتنے گھنٹے آپ نے کام، گھنٹوں کے حساب سے بات کرتے ہیں. یہ جو مثلاً یورپین یا امریکن یورپین کنٹریز میں کہ جی اتنے گھنٹے آپ کو کام کرنا پڑے. ہم تو کہتے ہیں 9 بجے آئے، 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے. کتنے گھنٹے؟ جی 8 گھنٹے کا. مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایٹ اے اسٹریچ، ایٹ اے ٹائم 8 گھنٹے کام کرنا چاہیے بندے کو، اور اس کے بعد پھر ریسٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد کام نہیں ہونا چاہیے. یہ کہا جاتا ہے کہ فزیکلی
ایک بندہ اتنا کام آئیڈیلی سپیکنگ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد تھکاوٹ کے آثار عمر کے حساب سے خاص کر. اب یہ بات ہے کہ عمر، میں کسی وقت ایسے وکیل ہے نا، بعض دفعہ آرگومنٹیٹیو ہو جانے کو دل کرتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی یہ دیکھیں، کوئی زمانہ تھا کہ سرکاری ملازم کی جو ہے ریٹائرمنٹ ایج دیٹ واز 55 ایئر، 55 سال کا بندہ ریٹائر ہو جاتا تھا. ادھر بندہ ریٹائر ہوا، ادھر اسرائیل صاحب آ گئے، انہوں نے کہا او جی چلیے. جلدی لوگ فوت ہو جاتے تھے. اس کے بعد لوگوں کی نورچمنٹ بہتر ہوتی گئی، خوراک بہتر ہو گئی، حالات بہتر ہو گئے، لوگوں کی عمر لمبی ہو گئی، 55 سے 60 سال تک لوگ جینے لگے. تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے پہلے 58 کر دی، پھر 58 کے لوگ بھی پرولونگ کرنے لگے، جینے لگے، فوت نہیں ہوئے، اللہ سے بلاوا نہیں آیا. تو پھر جناب وہ 59 سال، 60 سال، پھر گورنمنٹ نے 60 سال کر دی. اب میں آپ سے عرض کروں، آپ کے علم نہیں ہوگا، اخباریں پڑھتے ہیں آپ، کہ کتنی 3-4 دفعہ سمری گئی ہے پرائم منسٹر کے پاس کہ جی 62 سال کر دیں، پھر ہو گیا کہ جی 63 سال کر دیں، ہوا نہیں. مثلا ایک دفعہ یہ مین کنسیڈریشن رہی کہ جی آپ یہ جو ہے یہ بابے جو بڑی بڑی عمروں والے ہیں، یہ بڑی بڑی تنخواہوں میں کام کر رہے ہیں، پیسے بچاؤ. گورنمنٹ کا پاکستان کے پاس پیسے کی تو ہمیشہ کمی رہی ہے، اتنا پیسہ ہے نہیں جتنی ضرورت ہے، تو یہ بابوں کی چھٹی کرا دیں، اور نیچے سے جو اوپر آئیں گے ان کی کم تنخواہ ہے، لہذا آپ یہ جو ہے کم کر دیں، عمر کم کر دیں. انہوں نے کہا یار ہم تو عمر زیادہ کرنے کے موڈ میں ہیں کہ لوگوں کو، ہم جو اتنے میچور لوگ ہوتے ہیں ان کی ہم چھٹی کرا دیتے ہیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو وہ بل پاس، یہ پروپوزیشن تھرو نہیں ہوئی کہ جی عمر زیادہ. اچھا، برسویل تذکرہ ذکر آ گیا کہ ہائی کورٹ کے جج کی عمر 62 سال ہے، وہ 62 ایئرس کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں جج صاحبان، ہائی کورٹوں کے، تمام ہائی کورٹوں کے، اور سپریم کورٹ کے ججز صاحبان انکلوڈنگ چیف جسٹس، ان کی 65 سال عمر ہے. وہ 65 سال کے ہو کر تو ریٹائر ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے بے شمار دوست ہیں جو بڑی لمبی عمر پا گئے، ریٹائرمنٹ 60 ایئرس کی ہو گئی اور اس کے بعد دوبارہ ملازمت کرنے لگے. دوبارہ میں نے 1958 میں پری میچور ریٹائرمنٹ لی. ابھی میرا تھوڑا عرصہ رہتا تھا، لیکن میں نے کہا بس یار اب پریکٹس کرتے ہیں. میں بڑا لا کالج میں میری بڑی پرفارمنس تھی، تو اب میں نے اتنی نوکری بھی کر لی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو سچی بات ہے، اللہ کا فضل ہے، اب اس وقت سے لے کر اب تک اب بھی میں آپ کی دعاؤں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی میں ریگولرلی دفتر میں، جہاں مجھے آپ دیکھ رہے ہیں اس دفتر میں شاید ہی کبھی چھٹی کی ہو. اللہ کا فضل ہے. کبھی بیماری کوئی چھوٹی موٹی ہوئی تو پیراڈول کی گولی کھا لی اور ٹھیک ہو گئے، اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوئے. لیکن ایک بات میں آپ کو آج بتا دوں، وقت کی باتیں تو پھر لمبی ہو جاتی ہیں، کہ میں نے اپروچ ساری عمر پازیٹیو رکھی ہے. اس پر میں ایک ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا. فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم.